نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 346 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ ہم نے یہ حدیث سنی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، یعنی ہر آدمی کو اسی بات پر اٹھایا جائے گا جس پر اس کی موت آئی ہے۔ تو یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں، اور اگر صحیح ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، مسلم شریف میں مروی ہے، کتاب الجنت وصفت نعیمہا اس باب میں، اور اس کا نمبر ہے 2878، اور اس کا مطلب بھی واضح ہے۔ شارحین فرماتے ہیں کہ جس دین اور نظریے پر آدمی کی موت آئے گی ویسے ہی اس کے ساتھ آخرت میں معاملہ ہوگا۔ اگر ایمان پر موت آئی ہے، اچھے اعمال پر موت آئی ہے، تو انشاءاللہ اس کا انجام بخیر ہوگا، اور اگر بے ایمانی اور بدعملی کی حالت میں وہ دنیا سے گیا ہے تو اسی اعتبار سے اس کے ساتھ مواخذہ کیا جائے گا۔ سوال ہے کہ کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹنے والی جو حدیث ہے اس میں کیا طریقہ ہے؟ مثلا انگلیوں کو اطراف سے چاٹنا ہے یا منہ میں ڈال کر صاف کرنا ہے، کون سا طریقہ صحیح ہے؟ جواباً عرض ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام اکثر 3 انگلیوں سے کھانا نوش فرماتے تھے، یعنی ایک انگوٹھا اور ایک شہادت کی انگلی اور ایک بیچ کی انگلی، اور بلا ضرورت دیگر انگلیاں استعمال نہیں فرماتے تھے۔ اور ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جب انگلیاں صاف کرنے کا مرحلہ آتا تھا تو آپ پہلے جو بیچ کی انگلی ہے اسے صاف کرتے تھے، پھر شہادت کی انگلی، اس کے بعد انگوٹھا صاف فرماتے تھے۔ باقی یہ بات کہ کنارے سے صاف کرتے تھے یا منہ میں لے کر کرتے تھے، اس کی الگ سے کوئی صراحت نہیں ہے۔ ظاہر یہی ہے کہ منہ میں لے کر کے صفائی کی جائے، اس کو مطلق ہی رکھنا بہتر ہے۔ جہاں پر کھانا لگا ہو اسے صاف کر سکتے ہیں، وہ کرنا چاہیے۔ سوال ہے کہ خون کا عطیہ دینا اور اس کو بلڈ بینک میں جمع کرنا اور اس کام کو قرآن کی آیت وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا سے ثابت کرنا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ چونکہ اسپتالوں میں بروقت ہر طرح کا خون مہیا نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ بلڈ بینک قائم نہ کیا جائے، اور مریضوں کی ضرورتیں رہتی ہیں، اس لیے آج کل مفتیان کرام نے اس پر فتویٰ دیا ہے کہ ضرورتاً بلڈ بینک میں بلا عوض خون جمع کرنا درست ہے۔ البتہ اس بلڈ بینک کے لیے ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا صراحتاً یہ آیت اس بات پر منطبق نہیں ہے، بس یہ ایک طرح سے جان بچانے کی کوشش ہے، اور اس کوشش کے لیے گنجائش دی گئی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ یہ آیت یہاں پیش نہ کی جائے، کیونکہ آیت کا تعلق باقاعدہ نفس اور جان کو بچانے سے ہے، اور ظلم سے بچنے سے، قتل سے بچنے سے۔ سوال کر رہے ہیں کہ آپ سے بہت مؤدبانہ گزارش ہے کہ جوئے کی تعریف اور حقیقت بیان کریں، اس لیے کہ جوئے کے بارے میں بہت سے مسائل پیش آتے ہیں لیکن تعریف مبہم معلوم ہوتی ہے۔ میرے لیے آج تک معمہ بنی ہوئی ہے، اس لیے آپ سے وضاحت کی درخواست ہے۔
جواباً عرض ہے کہ جوا، جس کو عربی میں قمار کہتے ہیں، جو قمر سے مستنبت ہے، مشتق ہے۔ قمر یعنی چاند۔ تو جس طرح چاند چھوٹا بڑا ہوتا ہے، اسی طرح جوئے میں جو مال لگایا جاتا ہے اس میں خطرہ رہتا ہے کہ یا تو پورا مال چلا جائے گا یا مزید کو لے کر اصل بھی لوٹ آئے گا، اور پہلے سے طے کچھ نہیں رہتا، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس خطرے والی جو کارروائی ہے اس کو شریعت میں جوئے اور قمار سے تعبیر کرتے ہیں، اور یہ شرعاً حرام ہے۔ اس کی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر جو جوئے خانے ہوتے ہیں اس میں ایک گھڑی بنی رہتی ہے اور نمبر پڑے رہتے ہیں، اور اس گھڑی کو گھمایا جاتا ہے، اور جو لوگ وہاں بیٹھے رہتے ہیں وہ سب پیسے جمع کرتے ہیں، اور پھر اس گھڑی کا کوئی نمبر متعین کرتے ہیں ہر ایک۔ تو جو پہلے سے نمبر متعین کرے گا اور اس نمبر پر وہ گھڑی کی سوئی آ کر رک جائے گی تو سارے پیسے وہ سمیٹ لے گا، اور بقیہ لوگوں کے پیسے سب اس کے پاس چلے جائیں گے۔ تو یا تو سب آ جاتے ہیں یا سب چلے جاتے ہیں، جو ہیں وہ بھی چلے جاتے ہیں۔ یہی صورتحال لاٹری میں بھی ہوتی ہے کہ لاٹری میں ٹکٹ 1000 لوگ فرض کرو خریدتے ہیں، نمبر 1 کا نکلتا ہے جو سب کے پیسے لے جاتا ہے۔ اسی طرح آج کل ریس کورس میں گھڑ دوڑ ہوتی ہے اور لوگ بیٹھے رہتے ہیں، اور وہ گھوڑے کا نمبر کوئی متعین کر لیتے ہیں اور سب پیسے پہلے سے اکٹھا کرتے ہیں، پھر جس کا نمبر کا گھوڑا آگے نکل جاتا ہے وہ سارے پیسے لے لیتا ہے۔ اسی طرح ہار جیت کے جو کھیل ہوتے ہیں، لوڈو ہے، کیرم ہے، یا اور میچ وغیرہ ہیں، اس میں سب پیسے جمع کریں اور ایک لے لے جیتنے پر، بقیہ محروم رہ جائیں، یہ سب شکلیں جوئے کی ہیں اور اسلام میں حرام ہیں۔ علماء سے پوچھ کر کے ایسی سب باتوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ سوال ہے، کیا مشکوٰۃ المصابیح کی تمام احادیث قابل عمل اور معتبر ہیں؟ جواباً عرض ہے کہ مشکوٰۃ شریف بے شک ایک بہت بہترین اور جامع مجموعہ ہے احادیث شریفہ کا، لیکن اس میں سب طرح کی حدیثیں ہیں۔ کچھ بہت اعلیٰ درجے کی ہیں جن پر متفق علیہ کا یہ علامت لگی رہتی ہے، یعنی صحیحین کی حدیثیں ہیں، اور کچھ صحاح ستہ کی ہیں، کچھ حسن ہیں، کچھ ضعیف بھی ہیں۔ تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہر حدیث مشکوٰۃ شریف کے قابل عمل ہے، بلکہ ہر طرح کی حدیثیں اس میں موجود ہیں۔ سوال ہے کہ ایک شخص پہلی صف میں نماز پڑھ رہا تھا، صف کے درمیان سے وہ جماعت چھوڑ کر چلا گیا اور پیچھے والے کو آگے نہیں بڑھایا، تو کیا پیچھے والے شخص خود آگے والی صف میں جا کر کھڑا ہو سکتا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ جی ہاں، اگر اگلی صف میں جگہ خالی ہو جائے تو 1-2 قدم بڑھا کر آدمی آگے جا سکتا ہے، اس سے نماز میں کوئی فساد نہیں آئے گا، بلکہ ایسا کر لینا چاہیے تاکہ صف میں خلل پیدا نہ ہو۔ سوال ہے کہ ایک مسجد ہے، اس کے متصل ایک جماعت خانے کی جگہ ہے، اس جگہ فی الحال نماز ہو رہی ہے، لیکن درمیان میں راستہ چھوٹا ہے جس میں گاڑی وغیرہ کھڑی کرنا مشکل ہوتا ہے۔ کمیٹی والوں کا ارادہ ہے کہ مسجد اور جماعت خانے کو ڈبل اسٹوری کر دیا جائے، تو کیا مسجد کی چھت کو جماعت خانے کی چھت سے ملا کر کسی پروگرام یا شادی وغیرہ میں استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ جو مسجد شرعی کا حصہ ہے اس کو شادی وغیرہ کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ جو جماعت خانے کا حصہ ہے اس میں نماز پڑھ لی جائے حسب ضرورت، لیکن جو مسجد والا حصہ ہے اس میں کوئی پروگرام دنیاوی نہیں کیا جائے گا۔ سوال ہے، کسی شخص کو بنیت قرض کچھ رقم دینے کے بعد اس رقم میں زکوٰۃ کی نیت کرنا، جبکہ بعینہ ہی وہ رقم مقروض کے پاس موجود ہو، تو کیا اس سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اگر بعینہ ہی وہ رقم مقروض کے پاس موجود ہے
اور دینے والے نے اس میں زکوٰۃ کی نیت کر لی تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ فقہا نے یہ جزیہ لکھا ہے۔ سوال ہے کہ ایک شخص نے قرض لیا تھا جو بڑھتے بڑھتے اتنا زیادہ ہو گیا کہ اس کے پاس ادا کرنے کے لیے کوئی مال باقی نہیں رہا، اور قرض دینے والے بار بار اس کے گھر آتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے لون لینے سے سچی توبہ کر لی اور آئندہ کے لیے نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ اب وہ شخص سخت مقروض ہے اور نصاب کے برابر اس کے پاس کوئی مال موجود نہیں، تو کیا اس مقروض شخص کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ پہلے وہ اپنی سب جائیداد اور مملوکہ چیزیں بیچ دے، اس کے بعد اسے زکوٰۃ دینے کی گنجائش ہے، پھر بھی زیادہ مقدار میں نہ دی جائے تاکہ دیگر فقراء کا حق متاثر نہ ہو۔ سوال ہے کہ اگر کسی شخص نے ایک حج کر لیا ہے، اب دوسرا تیسرا حج کرنا چاہتا ہے، تو کیا وہ اپنے کسی دوسرے گھر والے کے لیے کی طرف سے یا ایسے رشتہ دار کی طرف سے کر سکتا ہے جس پر حج فرض ہو چکا تھا مگر اس نے حج نہیں کیا؟ جواباً عرض ہے کہ ویسے تو آپ کو اختیار ہے، جیسا چاہے کریں۔ اصل میں حج آپ کی طرف سے ہوگا، پھر آپ ثواب کسی کو بھی پہنچا سکتے ہیں، اور جس آدمی پر حج فرض ہو چکا تھا اور اس نے حج نہیں ادا کیا، اگر آپ اس کی نیت سے حج بدل کریں گے تو بھی امید ہے کہ انشاءاللہ اس کا ذمہ ساقط ہو جائے گا۔ کسی رشتہ دار نے ہم سے حج کے لیے کہا نہیں تھا، پھر بھی ان کی محبت میں ہم ان کی جانب سے حج کر لیں تو کیا فرض ادا ہو جائے گا؟ جی ہاں، اگر آپ اس کی طرف سے نیت کر کے حج بدل کریں گے تو امید ہے کہ ادا ہو جائے۔ سوال ہے کیا عدت میں نواسے اور پوتے سے بھی پردہ ہے؟ جواباً عرض ہے کہ عدت ہو یا غیر عدت، پوتے اور نواسوں سے دادی اور نانی کا پردہ نہیں ہے، وہ ان کے سامنے آ سکتی ہیں۔ سوال ہے پتنگ اڑاتے وقت اگر کسی شخص کے چائنا والے مانجھے سے کوئی شخص انتقال کر جائے کٹ کر، تو کیا اس مانجھے کے مالک کو قاتل مانا جائے گا؟ اگر قاتل مانا جائے گا تو قتل عمد میں آئے گا یا قتل خطا میں؟ جواباً عرض ہے کہ یہ صورت جاری مجرا خطا میں آتی ہے، یعنی قتل خطا کے مشابہ ہے۔ اس میں اسلامی حکومت میں دیت لازم ہوتی ہے، اور یہاں آپس میں جو بھی طے ہو جائے وہ ادا کر لیا جا سکتا ہے۔ سوال ہے ہمارا پیسوں کے لین دین کا کاروبار ہے، ہم 1000 پر 10 روپے لیتے ہیں کہیں بھیجنے کے لیے، ٹرانزیکشن کے لیے، تو یہ پیسے لے سکتے ہیں نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اگر آپ اس پر اپنی محنت صرف کرتے ہیں تو یہ اسی طرح درست ہوگا جیسے منی آرڈر کے ذریعے پیسوں کی منتقلی درست ہوتی ہے۔ سوال ہے کہ ایک بچی کا نام عائرہ حسن رکھا گیا ہے، تو آپ سے پوچھنا ہے کہ اس کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ جواباً عرض ہے کہ عائرہ کوئی نام نہیں ہے، اسے بدل دیا جائے اور بدل کر عائشہ رکھ دیا جائے تو بہتر ہے۔ سوال ہے کہ لڑکے کا نام یاسر حمیر رکھنا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ حمیر گدھے کے معنی میں ہوگا، اس لیے یہ نام نہ رکھا جائے۔ سوال ہے کہ ایک صاحبہ کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے انتقال سے پہلے ان کے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا تھا، شوہر کی جانب سے ان صاحبہ کا مہر ادا نہیں کیا گیا، اب اگر مہر ادا کیا جائے تو کیسے ادا کیا جائے گا اور کسے ادا کیا جائے گا؟ واضح ہو کہ شوہر کا ترکہ کئی سال پہلے ان کے انتقال کے وقت تقسیم کیا جا چکا ہے۔ جواباً عرض ہے کہ اس کا نقشہ بنے گا، اولاً شوہر کے ترکے میں سے مہر کی رقم نکالی جائے گی اور یہ مہر مرحومہ صاحبہ کے وارثین میں تقسیم ہوگی۔ 9 مسئلہ بنایا جائے اور جس کا جو حق بنتا ہے وہ اس کو پہنچایا جائے، کسی جانکار آدمی سے پہلے سوال بنوائیں، اس کے بعد پھر وہ نقشہ بنے گا اور پھر ایک کا مناسخے کی صورت میں حق نکلے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔